لا إله إلا الله محمد رسول الله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کے بارے میں کہ کس طرح وہ ایک انسان کی ضرورت ہے اور کس طرح وہ محبت انسان کے اندر ایسی قوت اور ایسا جذبہ پیدا کر دیتی ہے کہ جس سے نیکی کے مشکل کام بھی آسان ہونے لگتے ہیں اور انسان خیر و بھلائی کے کاموں میں دوڑ لگا دیتا ہے، کیونکہ محبت انسان کی ضرورت ہے. اور جب انسان صحیح چیز کے ساتھ محبت کرتا ہے تو پھر ہی انسان کی وہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جس کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے. جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس ہونے لگتا ہے بندے کو، اور جب اللہ تعالیٰ قریب محسوس ہوتا ہے تو بندہ اپنی ہر ضرورت میں اللہ کو پکارتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں خود بھی یہ بتایا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں تو قریب ہوں، انی قریب، اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، دعا سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں. اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر اعتماد کریں، ایمان رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ صحیح راہ پائیں. روزے کی حالت میں انسان کے اندر ایک عجب طرح کی عجز و انکساری پیدا ہوتی ہے. انسان اپنے آپ کو محتاج پاتا ہے، انسان اپنے آپ کو کمزور پاتا ہے، اور جب انسان خود کو کمزور پاتا ہے تو اسے سہارے کی ضرورت ہوتی. جب وہ اپنے آس پاس انسانوں میں سہارے ڈھونڈتا ہے تو انسان تو خود اس کی طرح کمزور ہوتے ہیں، تو اسے ایک ایسی ہستی کی تلاش ہوتی کہ جو اس کی بات کسی بھی وقت سن لے، جو اس کی بات کا جواب دے، جو اس کی ضرورت پوری کر دے، جو ضرورت پوری کرنے پر پوری طرح قادر بھی ہو، جس کے پاس وہ سارے خزانے ہوں کہ جو جب چاہے خرچ کر سکے. اور وہ اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اس لیے ہم ہر نماز کے اندر بھی ہاتھ باندھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پورے عجز و انکساری کے ساتھ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. گویا اللہ سے مدد چاہنا، اللہ کو اپنی ضرورت میں پکارنا دکھ اور غم کے وقت، یہ عبادت کا نچوڑ ہے. حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی تمام عبادات کی ٹاپ پر ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے الدعاء والعبادہ، دعا ہی عبادت ہے. تو انسان جب اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہ رہا ہوتا ہے، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ون آن ون بیس پر براہ راست ایک تعلق قائم کر رہا ہوتا ہے، اس کے قرب کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس کی محبت کا احساس اس کے دل میں جاگزیں ہوتا ہے، اور یوں انسان اپنی ساری ضروریات اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ جو کبھی بھی انسان کو شرمندہ نہیں کرتا، جو دے کر خوش ہوتا ہے
اور جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ جب ہم انسانوں سے کچھ مانگتے ہیں ایک سے دوسری بار تو وہ ہم سے بھاگنے لگتے ہیں, وہ ہم سے دور ہونے لگتے ہیں. حتیٰ کہ بہت عزیز, قریب, بہت پیارے رشتے بھی انسان سے دور ہونے لگتے ہیں اگر انسان ہر وقت مانگنے کا کام شروع کر دے. انسانوں سے مانگنا ناپسندیدہ ہے, لیکن اللہ سے مانگنا نہایت پسندیدہ ہے, کیونکہ وہ سب کچھ دے کر بھی انسان کی, صرف ایک انسان نہیں, تمام انسانوں کی تمام ضروریات بھی پوری کر دے تو اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر پانی میں کمی آتی. وہی بادشاہ حقیقی ہے, وہی اصل مالک ہے, وہی اصل قادر ہے. جو چیز ہمیں مشکل لگتی ہے اس کے لیے مشکل نہیں. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں چونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں مانگیں اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو پکارتے رہیں. اپنی چھوٹی سے چھوٹی حاجت میں اور بڑی سے بڑی حاجت میں, کوئی بیمار ہو وہ اسی کو پکارے کیونکہ شفا اسی کے ہاتھ میں ہے. کوئی بھوکا ہو تو اسی کو پکارے کیونکہ رزق کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. کسی کے پاس اولاد نہیں تو اسی کو پکارے کیونکہ اولاد دینے پر صرف وہ قادر ہے. اگر وہ نہ دینا چاہے تو دنیا بھر بھی مل کے کسی کو نہیں دے سکتی. اسی طرح دیگر ضروریات بھی. دعا بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک خوبصورت تعلق بھی ہے, اور پھر دعا عمل کو بھی دعوت دیتی ہے, کیونکہ جو انسان سچے دل سے دعا کرتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اس چیز کو پانے کے لیے کوشش بھی شروع کر دیتا ہے, اور یوں اس کی وہ کوشش اور اس کی جد و جہد عبادت بن جاتی ہے. مثلاً اگر انسان ہدایت کی دعا کرتا ہے تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے, اور اس کوشش میں ایک ایک قدم اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے. چونکہ روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی, جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انس بن مالک سے روایت ہے کہ ثلاث دعوات لا ترد, دعوت الوالد ودعوت الصائم ودعوت المسافر. 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی, باپ, روزہ دار اور مسافر کی. اگر غور کیا جائے تو دعا بندے کو اس کا مقام یاد دلاتی ہے کہ میں محتاج ہوں, اور اس طرح انسان کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جا سکے گا. دعا ہمارے تکبر کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے. انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا, کیونکہ انسان ہر دم اس کا محتاج ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو, واللہ هو الغنی الحمید, اور اللہ وہ بے نیاز تعریف والا ہے. اللہ کو بندوں کی ضرورت نہیں, نہ ان کی عبادت کی اور نہ ان کے کسی اور کام کی, نہ ان کے رزق اور سٹیٹس کی. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بے نیاز اور خود تعریف والا ہے, حتیٰ کہ کوئی اس کی تعریف نہ بھی کرے تو بھی وہ خود اپنی ذات میں محمود ہے. اسے انسانوں کی عبادت سے کیا لینا؟ اس کے لیے تو آسمان میں 4 انگلیاں بھی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں نہ پڑا ہوا ہو. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر مسلسل رکوع میں ہیں, کچھ مسلسل سجدے میں ہیں, کچھ مسلسل اس کی تسبیح کر رہے ہیں, اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں. اگر ہم انسان اس کی تعریف نہیں کریں گے, اس کے آگے نہیں جھکیں گے, اس کا ذکر نہیں کریں گے, اس سے دعا نہیں مانگیں گے, تو پھر نقصان کس کا ہے؟ بندے کا, رب کا نہیں, کیونکہ بندہ محتاج ہے اور اللہ بے نیاز ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انی قریب, میں قریب بھی ہوں اور میں جواب دیتا ہوں. لیکن بعض اوقات ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے گویا ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہی یا شاید کہیں ضائع ہو رہی ہیں. ایسا ہرگز نہیں. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ بندہ جو کچھ مانگتا ہے اس کو بعین ہی وہ چیز مل جاتی. ہم صرف اس طریقے کو سمجھتے ہیں کہ یہ قبولیت ہو گئی, حالانکہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ جو چیز مانگ رہا ہے وہ تو نہیں اس کو ملتی, لیکن اس کے بدلے میں اس کی کوئی مصیبت ٹال دی جاتی,
یعنی ایک طرف انسان ایک چیز چاہ رہا ہے اور دوسری طرف ایک بلا اتر رہی ہے، تو انسان جب دعا کرتا ہے کسی خاص چیز کی تو وہ چیز تو اس کو نہیں مل رہی، لیکن اس دعا کی برکت سے وہ بلا چلی گئی واپس۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو نہ تو وہ ملتا ہے جو وہ مانگ رہا ہے اور نہ مصیبت ٹلتی ہے، بلکہ وہ دعا جو اس نے مانگی ضائع نہیں ہوتی، وہ آخرت میں اس کے لیے جمع کر دی جاتی۔ قیامت کے دن جب انسان کو اس کا نامہ اعمال ملے گا اور اس میں وہ اپنی دعاؤں کو دیکھے گا تو اس وقت تمنا کرے گا کہ اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ لیکن یہاں ہمارا حال کیا ہے کہ جب ہماری کوئی دعا نہیں قبول ہوتی تو ہم اللہ تعالیٰ سے بھی بدگمان ہونے لگتے ہیں، اور بعض اوقات دعا کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کرنے کا فائدہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے، یعنی دعاؤں کا کرنا خواہ وہ چیز ہمیں ملے یا نہ ملے بہرحال فائدہ مند ہے، اس پر اجر محفوظ ہو جاتا ہے اور بہترین طریقے پر، جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلۃ یعنی فی رمضان وان لکل مسلم فی کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجابہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ یعنی یہ روزے دار کا ایک انعام ہے کہ ہر روز اس کی ایک دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس لیے ہمیں دن بھر جب بھی موقع ملے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ کیا مانگے؟ مانگنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، ہم جو بھی ہمارے دل میں آئے، جو بھی چیز ہمیں چاہیے وہ مانگیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی مانگنے کی ہیں جن پر عموماً توجہ نہیں جاتی ہماری، اور وہ ہے اپنی ہی بری عادات کو چھوڑنے کی دعا کہ یا اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہمارے اخلاق سنور جائیں، ہماری بری عادات ہم سے دور ہو جائیں، اور ہماری کوتاہیاں، کمیاں اور ہماری غفلتیں ہم سے دور ہو جائیں تاکہ ہم بہتر انسان بن سکیں۔ عموماً جب ہم دعا کرتے ہیں تو صرف دنیا کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کی مشکلات یا دنیا کے فائدے ہمیں سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بندہ مومن کے لیے پسندیدہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، صحت، عافیت، رزق، ایمان، بہترین نفع مند علم وغیرہ وغیرہ، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی بھلائی نصیب فرما، یعنی جہنم سے بچا کر جنت عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان آگ سے بچ جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی صرف یہ نہیں کہ انسان دنیا میں جو حاصل کرنا چاہتا ہے یا اس کی کوئی ہائی گولز ہیں جن کو وہ اچیو کرنا چاہتا ہے تو وہ اچیور جو ہے وہ سکسیسفل پرسن ہے، نہیں، وہ صرف ایک حصہ ہے کامیابی کا، کیونکہ وہ وقتی کامیابی ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابی وقتی اور تھوڑی ہے آخرت کے مقابلے میں، لیکن آخرت میں بھی جو کامیابی ہے اس میں سے اصل کامیابی کیا ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی جگہ ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مانگنا چاہیے۔ یہ نہیں کہا کہ دنیا کے لیے مانگو نا، دنیا کے لیے بھی مانگے، لیکن دنیا کے لیے اتنا مانگنا بھی کافی ہوگا جتنے دن ہمیں دنیا میں رہنا ہے، یعنی تھوڑا، اور آخرت کے لیے زیادہ مانگنا چاہیے کیونکہ آخرت میں تو ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ افطار کا وقت عام طور پر ادھر ادھر کی باتوں کی نظر ہو جاتا ہے، تو رمضان میں چونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اس لیے افطاری سے پہلے خصوصی طور پر انسان کو سارے کام کاج سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت کی خوشی اور ایک اللہ سے ملاقات کی خوشی۔ تو اس وقت یہ یاد کرنا چاہیے کہ ایک دن ہم اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات کریں گے، اور
اس موقع کو یاد کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے اچھی اچھی خوبصورت دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو معاف کر دینا، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دینا، ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لینا۔ اسی طرح دل کے اندر جو بھی اسپونٹینیسلی اچھی اچھی دعائیں آئیں وہ تمام مانگتے جانا چاہیے۔ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کہ انسان استغفار کثرت سے کرتا رہے۔ استغفار یعنی گناہوں کی بخشش کی دعا جو ہے وہ بھی ایک بہترین دعا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک اور چیز بھی ضروری ہے، وہ ہے اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں طریقہ بتایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام، تم اس کو ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ یعنی مثلا ہم یہ تو کہتے ہیں ربنا یا اللہم یا ربی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کے مختلف نام اور صفات کے ذریعے بھی پکارنا چاہیے، مثلا یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے دن جب بہت پریشان تھے تو یا حی یا قیوم کہہ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکار رہے تھے۔ پھر یا ذا الجلال والاکرام، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ الظوا بیا ذا الجلال والاکرام، اس نام کے ساتھ خوب اللہ کو پکارو۔ پھر یا احد، یا صمد، یا مجیب الدعوات، یا بدیع السماوات والارض، یا رب۔ اور پھر انسان کو ایمان، تقوی، اخلاص، بہترین اخلاق اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی دعائیں کرنی چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں چونکہ ہم سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور سحری کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ينزل ربنا تبارک وتعالی كل لیلۃ الى السماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فاستجیب له۔ ہمارا رب تبارک و تعالی ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں۔ یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ دعا کرنے کی خود دعوت دیتا ہے اور قبولیت کے لیے پکارتا ہے کہ میں قبول کروں گا، اس لیے خوب اللہ سے مانگیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں بہترین دعائیں مانگنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔